الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کا تیسرا پارٹ۔ یونس علیہ السلام اللہ سے مسلسل دعائیں مانگتے رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں، ویلز اور دیگر سمندر کے جو جانور تھے، ان سب نے یونس علیہ السلام کی آواز سنی جب وہ دعا کر رہے تھے۔ ان سب نے سنا کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ سے۔ یہ تمام مخلوق اس بڑی مچھلی کے چاروں طرف اکٹھا ہوئی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی۔ ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ وہ بڑی مچھلی بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے لگی اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے ایک نبی کو نگل لیا ہے، تو اسے تھوڑا ڈر لگا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے کہا مجھے کیوں ڈرنا چاہیے، مجھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں انہیں نگل جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس توبہ کو دیکھا اور ان کی دعا کو سنا جو وہ بڑی مچھلی کے پیٹ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے آئے اور یونس علیہ السلام کو اس میں اتار دے۔ اس مچھلی نے فوراً اللہ کا کہا مانا اور سمندر کے سب سے کنارے کی طرف وہ چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی جگہ جائے جہاں پر سورج کی اچھی سے روشنی آ رہی ہو اور ایک بہترین زمین پر۔ اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ایک جزیرے پہ اگل دیا۔ یونس علیہ السلام کا جو بدن تھا وہ سوج گیا تھا کیونکہ اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں بہت تیزاب تھا، وہ بیمار تھے، لیکن جب سورج کی روشنی ان پہ پڑی تو اس کی کرنوں سے ان کی جو سوجن تھی وہ ختم ہونے لگی۔ انہیں اس بات پہ بہت تکلیف ہوئی اور وہ بالکل چیخنے ہی والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اس درد پر صبر کیا اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ وہ ان کے بغل میں اگ جائے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو معاف کیا اور انہیں صحت یاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی ہوتی تو تم اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ یہ قصہ قرآن میں اس طریقے سے ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ یونس علیہ السلام کو طاقت مل گئی اور وہ اپنے شہر نینوے پہنچ گئے۔ وہاں جا کے انہیں بہت حیرانی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ تمام لوگ اس شہر کے نکل پڑے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اب اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ ان سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ چینل سے ضرور جڑے رہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔